سورۃ یاسین تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں اب احوال اہل جنت کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ جنت برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے۔ جیسے قیامت برحق ہے، قیامت کے بعد سب کا قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کے میدان محشر میں جانا برحق ہے، اسی طرح صحائف اعمال کی تقسیم برحق ہے، اسی طرح میزان اعمال برحق ہے، اسی طرح صراط پر گزرنا جسے پل صراط کہتے ہیں برحق ہے، اسی طرح جنت جہنم یہ برحق ہیں۔ اور یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ جو فروعی ہوں، یہ نصوص ہیں، قرآن ہے، حدیث۔ اور اسی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ نے جنت بھی پیدا کر دی ہے اور جہنم بھی پیدا کر دی ہے۔ بعض فرق جو ہیں معتزلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت کا وجود برحق ہے، جہنم بھی، لیکن پیدا ہوگی، یعنی اللہ جب قیامت قائم ہوگی تو جنت بھی پیدا فرما دیں گے اور جہنم بھی فرما دیں گے۔ اور بعض فرق جو ہیں بالکل ضالہ گمراہ فرقے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محض یہ ایک بات ہے کہ کسی کو رغبت دلانی ہو تو جنت کا ایک تصور پیش کر دیا، اور کسی کو ڈرانا ہو تو جہنم کا ایک حیولہ پیش کر دیا، ورنہ حقیقت میں نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک بات ہے، محاورہ ہے، جیسے آدمی کہتے ہیں کہ بھئی کسی کے گھر میں اچھی بیوی ہے تو جنت ہے، اور اگر بری بیوی ہے تو جہنم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کو مرأۃ صالحۃ و مرکب صالح و مسکن صالح، یہ تین چیزیں اچھی مل جائیں کہ بیوی بھی اچھی ہو، سواری بھی اچھی ہو، گھر بھی اچھا ہو، تو وہ گویا کہ سعادت میں۔ اور اگر خدا نہ کرے بیوی بھی بری ہو، سواری بھی بری ہو، گھر بھی برا ہو، تو وہ گویا شقاوت میں۔ تو اب سمجھیں تین باتیں ہوگی کہ بعض جو مضالہ فرقے ہیں وہ کہتے ہیں نہ جنت ہے نہ جہنم، وہ کہتے ہیں بعض یہ تو مسلمانوں نے ایک تصور دیا ہوا ہے کہ جو اللہ کو مانے گا، ہمارے دین پہ چلے گا، اس کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، اور جو نہیں چلے گا اس کو جہنم ہوگی، عذاب ہوگا، نہ کوئی جنت ہے نہ جہنم۔ اور بعض فرق معتزلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت ہے، ہوگی،
جہنم بھی ہوگی، لیکن اللہ قیامت میں پیدا کریں گے۔ اب پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جب اس میں کسی نے رہنا ہی نہیں؟ لیکن یاد رکھو عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، اور دونوں اللہ نے پیدا کر دی۔ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت، اور یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اس کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کے قرآن میں ایک بات کا ذکر آ جائے تو بس اس کے بعد مسلمان کو تو اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سب سے بڑی گواہی اس دنیا میں اگر کوئی سچا گواہ کوئی بات کہہ دے تو اگلا کہتے ہیں دیکھو بھائی گواہ بالکل سچا ہے، وہ جھوٹ بولتا نہیں، جب وہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور گواہ بھی ایسا ہو جو ساری امتوں پہ، سارے نبیوں پہ بھی گواہی دیں گے، اور جس کی صداقت و امانت کا اللہ خود گواہ ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ فرمائے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور اللہ نے پیدا کر دی، اور فرمایا میں نے خود جنت کی سیر کی، تو اب اس کے بعد پھر گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہ کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دن ولید ابن المغیرہ، یہ بھی بہت بڑا سردار تھا مکے کا، اور اس کی بہت بڑی جائیداد تھی، اولاد تھی، حضرت خالد انہی کے بیٹے ہیں۔ ولید ابن المغیرہ اور ابو جہل کعبے میں طواف کر رہے تھے۔ یہ طواف کر لینا یا عمرہ کر لینا، حج کر لینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، دعا کرو اللہ عقیدہ صحیح نصیب کرے۔ طواف تو ابو جہل بھی کرتا تھا، عمرہ بھی کرتا تھا، حج بھی کرتا تھا، کیا فرق پڑ گیا؟ جنت میں جائے گا۔ سارے مکے والے عمرہ کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، لبیک پڑھتے تھے، مینا جاتے، مزدلفہ جاتے، عرفات جاتے، کنکریاں مارتے، رمی جمرات کرتے، بچے پیدا ہو عقیقہ کرتے تھے، بچہ پیدا ہو ختنہ کرتے تھے۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی سمجھتا ہے نا میں نے عمرہ کر لیا تو شہر میں نے آسمان کو چھو لیا۔ اصل بات عقیدہ ہے، عقیدہ درست ہے تو پھر عمرہ بھی درست ہے۔ اصل بات عقیدہ ہے، عقیدہ درست ہے تو حج بھی درست ہے، نماز بھی درست ہے۔ عقیدہ فاسد ہے تو کسی چیز ڈھیلے کا فائدہ ہی نہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ فرماتا ہے بد عقیدہ لوگوں کے اعمال کا قیامت میں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، ڈھیلے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب دیکھیں ابھی جہل ہے اور ولید ہے، دونوں حضور کے دشمن، طواف کٹھے کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل پیا، چھڑ گیا۔ فحدث فی شان النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں نے حضور کے بارے میں باتیں شروع کی۔ پتہ ہے ابو جہل نے کیا کہا؟ ابو جہل کہنے لگا ولید واللہ انہ لصادق، کہنے لگا ولید مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے گھر کا طواف کر رہا ہوں محمد سچا ہے۔ دیکھیں ابو جہل ہے اور قسم کھا رہا ہے۔ قسم کس کی کھائی ہے؟ پیر کی قسم نہیں کھائی۔ ابو جہل بھی پیر کی قسم نہیں کھاتا۔ جاہل مسلمان کہتا ہے مجھے پیر کی قسم، مجھے آستان شریف کی قسم، حضرت کی درگاہ کی قسم۔ بندہ کافر ہو جاتا ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے مجھے اپنے بیٹے کے سر کی قسم، آنکھوں کی قسم، رزق کے اڈے کی قسم، کافر ہو گیا آدمی، دوبارہ کلمہ پڑھے۔ من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، حضور نے فرمایا جو اللہ کے نام کے سوا قسم کھائے وہ کافر ہو جائے۔ اب دیکھیں ابو جہل عمرو بن ہشام ہے، سرکار دو جہاں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔
کہتا ہے واللہ، کہتا ہے ولید خدا کی قسم انہ لصادق، محمد مصطفیٰ سچا۔ پتا ہے ولید نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ماہ جھڑک دی، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ محمد مصطفیٰ سچا ہے؟ کہنے لگا ولید انا نقول لہ فی صباح صادق امین، جب محمد بچہ تھا، جوان تھا، اس وقت ہم آپ کو سچا کہتے تھے، امانت والا کہتے تھے، اپنے فیصلے اسی سے کرواتے تھے، اور اب قد تم عقل و تم رشدہ، اب جب جوان ہو گئے، عقل کامل ہو گئی، اب ہم کہیں جھوٹا ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ تو اس نے کہا اچھا اگر اتنی بات ہے تو فلیما دلالت تبع ہو، پھر اس کی اتباع کرو۔ اس نے کہا یہی تو مصیبت ہے نا کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو بناتا قریش کہیں گے کہ دیکھو ابو جہل بھی ڈر گیا اور ایک یتیم کی اتباع کر لی۔ میں تو اپنی اکڑ کی وجہ سے نہیں کرتا، ورنہ وہ سچا تو ہے۔ انہوں نے کہا تو لوگ تانا دیں گے نا، بناتے قریش بھی یتانوننی فی بناتا قریش کہ انہو قد اتبع لیتیم ابی طالب، ایک یتیم کی اتباع کر دی ابو جہل جیسے سردار نے۔ میں تو اس لیے نہیں مانتا، ورنہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ سچا حق بات تو نکل جاتی ہے نا آخر۔ اب دیکھیں جس کو ابو جہل بھی سچا مانتا ہو اور جس کی سچائی کا اللہ فرماتا ہو کفا باللہ شہیدہ محمد مدنی، میں جو تیرا گواہ ہوں اور کس گواہ کی ضرورت ہے؟ قل ای شیء اکبر الشہادہ، اللہ سے بڑی گواہی بھی کوئی ہے؟ اور پھر وہ نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھی، جنت میں میں داخل بھی ہوا، اور آپ نے بشارت دی سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب کو۔ آپ نے فرمایا عمر میں جب جنت میں گیا میں نے ایک محل دیکھا سفید موتیوں کا بنا ہوا، اس میں اینٹیں نہیں موتی لگے ہوئے۔ میں نے جبریل سے پوچھا لمن ھذا، جبریل یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ رجل من قریش، ایک قریش میں سے بندہ ہے جس کا گھر ہے۔ حضرت نے فرمایا تو انا قرشی، میں بھی تو قریشی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں حضور یہ آپ کا گھر نہیں، آپ کے غلام عمر کا گھر ہے، آپ کا تو مقام ہی الگ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ تیرے گھر کے اندر بھی جا کے دیکھوں۔ فرأیت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اس کے سیڑھیوں پہ بیٹھی وضو کر رہی ہے، تو قد تذکرت غیرتک، مجھے تیری غیرت یاد آئی، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ عمر کے گھر میں جاؤں۔ حضرت عمر رو پڑے، فبکا عمر، حضرت عمر رو پڑے، کہا علیک اغار یا رسول اللہ، حضور میں بڑا غیرت والا صحیح، کیا میں آپ پر بھی غیرت کرتا؟ آپ میرے گھر میں جاتے تو میری سعادت ہو جاتی کہ سب سے پہلے جنت کے گھر میں حضور کا قدم آیا۔ تو اب حضور فرماتے ہیں میں نے جنت دیکھی ہے، میں نے جنت میں حضرت عمر کا گھر دیکھا، میں نے جنت میں حضرت بلال کے چلنے کی آواز سنی، اسی کعبے کی دیوار میں بھی اللہ نے حضور کو جنت دکھائی۔ یہ سامنے کعبہ شریف ہے، حضور حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، تو 2-3 قدم آگے چلے گئے، پھر واپس آ گئے، پھر نماز پڑھنی شروع کر دی، پھر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گئے، پھر اپنی جگہ پہ آ گئے۔ تو جس صحابی نے دیکھا اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نماز میں تو کبھی ایسا نہیں کرتے کہ نماز میں چلیں آگے جائیں پھر آئیں، پھر پیچھے جائیں پھر آئیں۔ آپ نے فرمایا قد اريد الجنت، مجھے اللہ نے اسی کعبے کی دیوار میں جنت دکھلائی ہے، تو جنت کے اندر جو پھل تھے، جو انگور تھے، جو عنب تھے، میری دل چاہا کہ ایک گوشہ توڑ لوں تاکہ صحابہ کو دوں گا کہ تم بھی جنت کا پھل کھاؤ، لیکن جب میں قریب جانے لگا تو جنت پیچھے ہٹ گئی۔
پھر میں اپنی جگہ پہ واپس آیا، پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھلائی، اس کی جو شدت تھی اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا، پھر جہنم کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے جنت بھی دیکھی ہے اور جہنم دونوں دیکھی ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ یاد اسی لیے میرے محبوب دو عالم جب صبح کو اٹھتے آسمانوں پہ نظر ڈال کے آپ آیات قرآنی پڑھتے اور اس کے بعد فرماتے اللہم انت الحق ووعدک حق، یا اللہ تو بھی حق ہے، تیرا وعدہ بھی حق ہے، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ۔ آپ فرماتے میرا اللہ تیرا وعدہ بھی سچا، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، تمام انبیاء برحق ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہیں۔ اللہم بک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت، اللہم اغفر لی بما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو یاد رکھیں کہ معنی یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کیا ہے کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں موجود ہیں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں موجود ہیں، جنت بھی اور جہنم۔ اچھا اب بعض کافر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم چاند پہ چلے گئے، ہم نے فضاؤں کو مسخر کر لیا، ہم نے زمینوں کے چکر لگا لیے، لیکن ہمیں تو کہیں جنت جہنم نظر نہیں آئی، تو آخر وہ کہاں ہے؟ نا موجودہ ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی نا، سائنس بہت آگے چلی گئی، تو وہ یہ اعتراض عام پڑھے لکھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ جناب دیکھو ہمارے تو خلا میں اسٹیشن ہیں، ہم باقاعدہ اپنے سواریخ بھیجتے ہیں، اپنے شٹل بھیجتے ہیں، اور پھر وہ یہاں سے نیچے سے بیٹھے ہوئے وہ ہمیں تصویریں بھیجتے ہیں، ہم نیچے سے بیٹھے ان کو ہدایات دیتے ہیں، اور ان میں خرابی ہو جائے ہم نیچے بیٹھے بیٹھے ٹھیک کر دیتے ہیں، اور پھر ہم نے زمین کے بھی چکر لگا لیے ہیں، تو کہاں ہے وہ جنت جہنم جو مولوی کہتے ہیں کہ جنت ہے جہنم ہے؟ اور پھر یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ ارضها السماوات والارض، اگر 7 آسمانیوں بچھا دیے جائیں، 7 زمینیں بچھا دی جائیں تو یہ جنت کا عرض بنے گے، طول کتنا ہوگا؟ کہتے ہیں جب اتنی بڑی جنت ہے تو کہاں ہے جو 7 آسمانوں سے بھی بڑی ہے، 7 زمینوں سے بھی بڑی ہے، تو ہے کہاں؟ اتنی بڑی چیز آج تک ہمیں نظر کیوں نہیں آئی؟ ہم تو سیٹلائٹ کے ذریعے سوئی بھی دیکھ لیتے ہیں، ہم تو سیٹلائٹ کے ذریعے تمہارے گھر کے اندر کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی وہ اگر دیکھنا چاہیں تو ایسے وسائل ہیں، دیکھ لیں گے کہ مولوی مکی اس وقت کہاں بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اب تو خیر یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، اب تو ٹیلی فون آپ کریں تو آپ جب بات کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ جو آدمی بول رہا ہے کس محلے سے بول رہا ہے، وہ لکھا ہوا آ جائے گا۔ اب تو یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے، تو کہتے ہیں جی جنت جہنم کہاں ہے؟ تو ان کو سمجھانے کے لیے یاد رکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف چاند یہ کرے، ابھی تک ایسے آسمانوں پہ ستارے ہیں جن کا نور زمین تک بھی نہیں پہنچا۔ تم تو آج تک بلیک ہول کا پتہ نہیں کر سکے، حالانکہ کہتے ہو کہ ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ یہ تو آج تک نہیں پتہ کر سکے۔ وہ ایک جگہ ہے، یوں سمجھیں وہ ایسی جگہ ہے کہ جو چیز بحری جہاز جائے غائب،
کشتی جائے غائب، بندہ جائے غائب، کدھر گیا پتہ نہیں۔ اچھا وہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ اگر اس کی فضا پر اس کے اوپر طیارہ اڑتا ہو، ہوائی جہاز ہے، وہ بھی گیا۔ انہوں نے جنگی جہاز بھیجے لیس کر کے کیمروں سے کہ اس کا فوٹو لیں گے بھی یہ کیا بلا ہے آخر بلیک ہول، تو وہ جہاز 3 جہاز بھیجے، 3 ہو گئے، آج تک وہ جہاز ہی نہیں ملے۔ تم تو ایک بلیک ہول کا پتہ نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کی جنت کا کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ نہیں ہے؟ تمہارے علم کا تو یہ حال ہے، تمہارے معلومات کا تو یہ حال ہے۔ اچھا سورج جو ہے تمہاری پوری دنیا کی جتنا زمین ہے نا اللہ نے بنائی، اس سے 16 گنا بڑا ہے۔ مشتری ہے، مریخ ہے، عطارد ہے، زحل ہے، اللہ کے تو کئی سیارات ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ملکوت السماوات والارض، صرف یہ ملکیت نہیں ہے اللہ کی، اور کئی مملکتیں ہیں۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ عدم الرؤیت لا يدل علی عدم الوجود، کسی چیز کا نہ دیکھنا یہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ چیز ہی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں، لیکن ہر بندے میں روح ہے کہ نہیں؟ روح نہ ہو تو مر نہ جائیں۔ کہاں ہے روح؟ دیکھا ہے؟ نظر تو نہیں آتی، پھر کیوں کہتے ہو ہے ہم نے جو نہیں دیکھی؟ جو چیز نہ دیکھو نہ ہو نا۔ گلاب کا پھول لے لو، بڑی پیاری خوشبو دیکھی ہے، کہاں ہے؟ تو یہ کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم نے نہ دیکھی وہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو ابھی اللہ کی دنیا کے پتہ نہیں کوئی کروڑواں حصہ بھی نہیں دیکھا۔ دیکھو نا، تم آج ایسے جہاز بنا رہے ہو جو آواز سے بھی تیز رفتار ہیں۔ اب جیسے کنکارڈ ہے، یہاں تمہارے جہاز 15 گھنٹے میں پہنچے تھے، وہ 3 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، اتنی تیز ہے۔ اب یہ خود تنگ آ گیا، بنایا تو ہے لیکن ان کے گلے پڑ گیا۔ اتنی اس کی آواز ہوتی ہے کہ وہ جس ایئرپورٹ پہ اترتا ہے نا سارا علاقہ ہل جاتا ہے، اتنی بڑی خطرناک تیز رفتار چیز ہے۔ اچھا یہ تم نے بنا لی، تو یہ کون سا کمال ہے؟ ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ مثلاً ایک مشین ہے، ایک انجن ہے، وہ ہے 40 ہارس پاور، ایک ہے 100 ہارس پاور، ایک ہے 200 ہارس پاور۔ یہ اگر 100 میل بھاگے گا، وہ 200 میل بھاگے گا، وہ 400 میل بھاگے، یہ تو کوئی بڑی بہادری نہیں۔ بہادری تو یہ ہے کہ براق ہو جانور ہو، کمال تو یہ ہے نا۔ یہ کیا کمال ہے کہ مشین بنا لی مشین اڑتی ہے، روبوٹ بنا لیا روبوٹ کام کرتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ جانور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خچر سے کچھ کم، گدھا سے کچھ اونچا۔ اس جانور پہ حضور کو جب سیر کرائی گئی تو حضور نے فرمایا اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا۔ تو تم یہ میزائل بناؤ گے، صاروخ بناؤ گے، یہ کون سا کمال ہے؟ یہ تو مشین ہے، یہ تو ما تحت الاسباب ہے۔ کمال تو وہ ہے کہ ما فوق الاسباب، کہ جانور ہے، روح والا ہے، جاندار ہے۔ اچھا پھر دیکھیں کہ اب دیکھیں نا، اب سوار ہوں، آپ نے کبھی گھوڑے پہ بیٹھے ہوں، سواری کی ہو، تو اصول ہوتا ہے کہ جب آپ گھوڑا اوپر چڑھنا شروع کرے گا تو خطرہ ہوتا ہے نا سوار پیچھے نہ جا پڑے، تو پھر وہ لگام کا سہارا لیتا ہے، ادھر پاؤں اپنے رکاب میں جماتا ہے۔ اچھا پھر اترنے لگے، پھر بیچارے کو پکڑنا پڑتا ہے کہ حضرت صاحب یوں نہ آ جائیں، آپ آگے پڑے ہوں، گھوڑا اوپر کھڑا ہو۔ وہ ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے، ایک دفعہ ہم دوست کو ملنے کے لیے گئے تو اس بیچارے نے اپنے سارے گھوڑے شوڑے منگوائے، گھوڑے، ان کو پتا ہے کہ یہ بلوچ آدمی ہے، اس کو تو عادت ہے گھوڑوں کی، وہ سارے گھوڑے چھوٹے سے منگائے میرے دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں جناب، یہ ابلک ہے، یہ کالا ہے، یہ مشکی ہے، یہ فلاں نسل کا ہے، یہ عربی النسل ہے، یہ سامی النسل ہے، سارے، اور پھر چھوٹے گھوڑے منگوائے لٹل ہارس، تو سارے دکھائے۔ وہ ایک مولوی ایسا کہنے لگا کہ جی، اس نے کہا مکی صاحب سیر کریں، اس نے کہا کہ مکی صاحب میں چھوٹے پہ چڑھنے کا، چھوٹے پہ نہ چڑھو، یہ شرارتی ہوتے ہیں۔ مکی صاحب یہ تو گدھا سے بھی چھوٹا ہے، اس نے کیا شرارت ہے، یہ جو ہے نا بڑے، یہ تو خطرناک ہیں۔ میں نے کہا یہ شریف ہیں، اصیل ہیں، یہ خطرناک نہیں ہیں، ان پہ بیٹھو۔ وہ مولوی صاحب ضد کر گئے، نہیں جی میں تو چھوٹے گھوڑے پہ بیٹھوں۔
حضرت صاحب چھوٹے گھوڑے پہ بیٹھے، ابھی پوری طرح بیٹھے تھے، مولوی صاحب وہاں پڑے تھے، ٹوپی صاحب وہاں پڑی تھی، گھوڑا گیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت کو اٹھایا، حضرت کے کپڑے شپڑے ٹھیک کیے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے بڑا خبیث ہے۔ میں نے کہا پہلے کہا تھا آپ کو، آپ نے ہمارے فقیروں کی بات نہیں مانی۔ کہتے نہیں اچھا اب کمال یہ ہے کہ آپ مجھے اس پہ بیٹھ کے دکھائیں۔ میں نے کہا اس کا باپ نہیں ہلے گا، میں بیٹھوں گا۔ یہ جانور بڑا سمجھدار ہوتا ہے، پاؤں رکاب میں رکھو نا، ابھی سوار بیٹھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سواری جانتا ہے، پھر نہیں حرکت کرتا۔ جانور بڑا سمجھدار ہوتا ہے، وہ پہچانتا ہے کہ اس نے کیسے ٹانگیں اپنی رکھی ہیں، پھر نہیں ہلے گا۔ اس کو پتا یہ تو سوار ہے، میں کیا کروں گا اس کا؟ میں اس کے سامنے بیٹھا، اسی پہ ہلا ہی نہیں بیچارہ، آرام سے چکر لگا کیا کیا۔ میں نے کہا سے کہتا ہے جی آپ نے کوئی کلام شلام پڑھی ہے؟ میں نے کہا یار کلام آتی تو میں خود بیمار ہو جاتا، بڑا اللہ کے بندے کیا کلام کلامیں آتی تو پھر ہم لوگوں پہ نہ پڑھ لیتے۔ تو کتنا عرصہ ہو گیا تکلیف ہے۔ اکثر مجھے یہ ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے، جو دشمنان توحید ہیں نا وہ بیچارے لگے رہتے ہیں نا، کبھی سحر، کبھی جادو، کبھی نظر۔ تو اگر ہمیں کلامیں آئے تو ہم توڑ نہ کر لیں، بس اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اور شفا دے دے اس کی مرضی ہے، نہ دے اس کی مرضی۔ ہماری زبانیں پلید ہیں اس لیے اثر دیر سے ہوتا ہے، زبان پاک ہو تو 1 منٹ میں اثر ہو جائے۔ قرآن تو قرآن ہے نا، ایک بات ہے قرآن پڑھو اور اثر نہ ہو۔ حضور فرمائے سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، ہم پڑھے اثر نہ ہو۔ زبان گندی ہے، برتن گندا ہے، دودھ تو دودھ ہے نا، اب برتن گندا ہوگا دودھ پھٹ جائے گا، تو دودھ کا تو کوئی قصور نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو، یہ کہنا کہ جی ہم نے نہیں دیکھی یہ کوئی دلیل نہیں۔ جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، اور میزان عمل بھی برحق ہے، اور تقسیم صحف بھی برحق ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا بی بی عائشہ سے، بی بی عائشہ قیامت کے دن کچھ مواطن مقامات ایسے ہوں گے جہاں باپ بچے کو نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا، بیوی خاوند کو نہیں پوچھے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب نامہ عمل تقسیم ہو رہے ہوں گے تو ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، پتہ نہیں مجھے کہاں ملتا ہے، اور جب پرصراط سے گزر رہے ہوں گے تو ہر کسی کی زبان پہ ہوگا اللہم سلم اللہم سلم، اللہ ہمیں خیریت سلامتی سے پہنچا دے۔ تو جنت برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے۔ اچھا، مرنے کے بعد اس جنت کا ایک نمونہ دکھلایا جاتا ہے، اس کی نعیم کا ایک نمونہ ہوتا ہے، جہنم کا بھی ایک نمونہ ہے۔ یوں سمجھ رہے مثال کے طور پہ کہ آدمی مجرم ہے، پکڑا گیا، پہلے تھانے کی جیل میں رہے گا، تھانے سے نکال کے کورٹ میں لے جائیں گے، کورٹ ریمانڈ میں جیل میں دیں گے، جب تک فیصلہ نہ ہو کچی میں پڑا رہے گا۔ فیصلے کے بعد اصل جیل میں سزا شروع ہوگی، حالانکہ پہلے بھی تو وہ جیل ہے، وہ کون سا بستر بچھے ہوئے ہیں، تھانے میں جو پڑا ہے بیچارہ وہ بھی تو جیل ہے، وہاں کون سے اس کے لیے چارپائیاں لگائی گئی تھی۔ لیکن اصل جیل جو ہے وہ فیصلے کے بعد ہے، اصل جہنم میں اللہ قیامت کے فیصلے کے بعد بھیجیں گے، باقی جو پہلے رگڑے لگیں گے وہ کوئی کم تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ اسی طرح اصل جنت تو فیصلے کے بعد ملے گی، لیکن پہلے جو نعمتیں ہیں، کبھی ملائکہ رحمت کو دیکھ رہا ہے، کبھی خوشخبریاں سن رہا ہے، کبھی اللہ کے فرشتوں کی باتیں سن رہا ہے، کبھی جنت اور قبر کے اندر اس کے پاس خوبصورت شکل میں انسان آ رہے ہیں، وہ پوچھتا ہے بھی کون ہو بابا؟ میں تو نہیں، میں وہ کہتے ہیں انا عملوں کا صالح، میں تیرا فلاں عمل ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کے اس کی تسلی کراؤ، اطمینان کرے، اکیلا پڑا ہے۔ تو یہ ابتدا شروع ہو جاتی ہے، اصل تب ہوگی جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے۔ فرمایا ان اصحاب الجنۃ اليوم ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اب جنت والے جنت میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہون خوش ہوں گے، منعمون انعام یافتہ ہوں گے، ہم وازواجہم
وہ اور ان کی بیویاں. اب بیویوں سے مراد جنت کی حوریں بھی ہیں اور جو دنیا میں بیوی تھی وہ بھی ہے. یاد رکھیں جو بیوی جس کے نکاح میں فوت ہوگی قیامت میں اسی کو ملے گی. کیا مانا؟ اب آپ نے ایک بیوی کو طلاق دے دی، اس نے دوسری شادی کر لی تو اب اسی کو ملے گی جس کے نکاح میں بنے گی. یہ نہیں کہ پہلے خاوند کو مل جائے، پہلے خاوند نے طلاق دے دی، یا پہلا خاوند مر گیا عورت بیوہ ہو گئی دوسری شادی کر لی تو عورت جس کے نکاح میں فوت ہوگی اس کی بیوی ہے نا، تو قیامت میں بھی اسی کو ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کی بیوی ایک ہے ایک ملے گی، دو ہے دو. اور حور عین جو ہے وہ تو اللہ نے مخلوق جنت میں پیدا کی ہے، ان کی نسل نہیں ہے، ان کا ماں باپ نہیں ہے، وہ تو اللہ کی شان کن سے پیدا ہوئی ہے. جیسے اللہ نے فرشتوں کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان حور و عین اور حور اور عین جو ہیں یاد رکھیں اللہ نے ان کی صفتیں انشاءاللہ آ جائیں گی. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. وہ اور ان کی بیویاں جو ہیں درختوں کے سائے میں ہوں گے. دیکھنا ایک شوق ہوتا ہے نا بندے کو کہ موسم ٹھنڈا ہو، آدمی درختوں کے نیچے بیٹھا ہو اور جناب ٹیک لگا کے متکئون مانا ٹیک لگانا، تو یہ علامت ہے صحت کی. بیمار ہو تو پڑا ہوگا نا غریب، وہ ٹیک لگا کے تھوڑا بیٹھ سکے گا. اب یہ آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ. وہاں ان کے لیے پھل ہوں گے، ثمر ہوں گے، اور ایسے ایسے ثمر ہوں گے جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. یاد رکھیں یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَهُمْ مَا يَسْأَلُونَ، ان کے لیے وہاں ہوگا جو سوال کریں گے. کیوں؟ سوال تو عیب ہے نا. اللہ فرماتا ہے میرے جنت والا سوال ہی نہیں ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ، جس چیز کا دعویٰ کریں گے جو حکم دیں گے وہ آئے گا. وہاں سوال نہیں ہے، وہ تو جنت میں بیٹھے بادشاہ ہے. سوال تو بھکاری کرتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت پہ آ کے سلام فرمائیں گے اور اہل جنت بھی سلام کا جواب دیں گے. یاد رکھیں جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی سلام ہے حیًّا بھی میتًا بھی. اگر کوئی قبرستان پہ گزرے تب بھی کہے گا السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون. اور قیامت میں بھی یہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں تحیتہم یوم یلقونہ سلام. جب جنت میں ملیں گے وہاں بھی سلام. اچھا فرشتے آئیں گے وہ بھی سلام کریں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ہر جنت کے دروازے سے فرشتے آ رہے ہیں سلام 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 کر رہے ہیں. اور آخری شان یہ ہے کہ اللہ خود سلام فرمائے کہ اپنے بندوں پہ اللہ سلام فرمائے. فرمایا سلام قولا من رب الرحیم. اللہ آئیں گے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. یاد رکھو اللہ عرش سے آسمان دنیا پہ بھی ہر رات آتے ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھا کرو، دعا مانگا کرو. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ان اللہ ینزل علی السماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. اور پھر اللہ آواز دیتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنی مصیبتوں سے چھٹکارے مانگنے والا؟ اللہ پکار رہے ہیں لیکن بندہ غافل ہے، سویا ہوا ہے. اللہ بلا رہے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
کہ اللہ جنت والوں کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ ان کی نعمتیں مرنے سے شروع ہو جائیں گی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کی ربوبیت و الوہیت کا اقرار کیا پھر عقیدہ توحید پہ جمے رہے، ان کے مرنے کے وقت ہم فرشتے بھیجتے ہیں. وہ فرشتے آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون. اے مومن مبارک ہو تیری جنت جس کا اللہ نے تیرے سے وعدہ کیا وہ تیری انتظار میں ہے. تو بہرحال یاد رکھیں کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے سلفن و خلفن صحابہ سے لے کر آج تک کہ جنت بھی برحق ہے اور پیدا اللہ نے کر دی ہے. اور یاد رکھو جنت جو ہے وہ آسمانوں میں ہے اور جہنم جو ہے وہ زمینوں میں ہے. باقی یہ تو ایسے باتیں ہوتی ہیں جی ہم نے نہیں دیکھی. تم نے کیا دیکھا ہے؟ تم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. تم نے کیا دیکھا ہے؟ تم نے کون سی چیزیں دیکھ لی ہیں؟ چند چیزیں بنا لی تو کیا ہو گیا؟ ایسی ہزاروں لاکھوں چیزیں آئیں گی. تمہیں تو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ انسان کے وائرس کتنی ہیں. تمہیں تو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ جراثیم کتنے قسم کے ہیں. تمہیں تو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ دریا کی مخلوق جو ہے کتنی قسم ہے. تو تم نے کیا دیکھ لیا ہے؟ لہذا یہ چیزیں دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتی، یہ چیزیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک اپنی رحمت سے سب مومنوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو جنت دیں گے. دعا کریں اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے. اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا، اللہم اجعل خیر یومنا یوم نلقاک. کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک زمین خرید کی تھی، پھر میں نے مسجد کے نام وہ زمین وقف کر دی. 7 سال ہو گئے ہیں لیکن لوگ مجھے وہاں مسجد نہیں بنانے دیتے، اور اس کے قریب ایک اور مسجد بھی ہے. تو کیا میں دوسری نہیں خرید کر مسجد بنا سکتا ہوں؟ میرا بھائی بات یہ ہے کہ جب تم نے زمین خریدی ہے اور تم نے وقف بھی کر دی ہے مسجد پہ، لوگ مسجد کیوں نہیں بنانے دیتے؟ وجہ لکھو نا، وجہ کیا ہے؟ ورنہ تیرے گھر بنانے سے تو جھگڑا ہو سکتا ہے لیکن مسجد سے کیا جھگڑا؟ اور بہرحال اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو اسی زمین کی قیمت دوسری جگہ مسجد پہ خرچ ہو سکتی، یعنی ذاتی خرچ نہیں ہو سکتی لیکن پھر مسجد بنا دو تو ہو سکتی ہے. کوئی بات نہیں کہ وہاں جھگڑے میں پڑے رہو، نہ مسجد کے کام آئی نہ کسی چیز کا فائدہ ہوا. تو اب آپ اس زمین کو اگر بیچیں، اس کا ایک ایک پیسہ محفوظ رکھیں اور دوسری جگہ جا کے زمین خرید کے مسجد بنا دیں، یا وہی پیسے لے کر جو پہلے مسجد ہے اسی پہ لگا دیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی 1.5 اینٹ کی اپنی مسجد بنائے. ہر محلے میں 4 مسجدیں 4 نمازی 3، کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ تو اس سے بہتر ہے کہ جو مسجدیں پہلے بنی ہوئی ہیں ان کو آباد کریں، ان کو بنا دیں، ان کے حمام بنائیں، ان کے وضو خانے بنائیں، ان کے اندر AC لگوا دیں، ان کے اندر صفیں بچھوا دیں، ان کے اندر پنکھے لگوا دیں، اس پہ خرچ کر دیں اس کو. اچھا اگر بڑھ سکتی ہے بڑھا دیں. اگر محلے میں مسجد ہے اور اس مسجد میں باقاعدہ امام بھی ہے، مؤذن بھی ہے، وقت پہ نماز ہوتی ہے، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دوسری جماعت نہ کی جائے. اگر آپ پہنچے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اس مسجد کے باہر کھڑے ہو جاؤ، یہاں ایک نماز ہو چکی ہے اسی جگہ دوسری جماعت نہ کرو. مقصد کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ مسجدیں آباد کرو. جب مسجد ہے وقت پہ آؤ نماز پڑھو. یہ تو نہیں کہ جب آیا 2 آدمی کھڑے ہوئے جی ہم اپنی جماعت کر لیں گے، پھر مسجد کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر اذان کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کے گھر بنانے کا کیا فائدہ ہوا؟
اگر ہر 2 بندے آتے رہیں جماعت کرتے رہیں، 2 بندے آتے رہیں جماعت کرتے رہیں، یہ تو لوگوں کو ہم ترغیب دیں گے کہ تم پہلی جماعت میں نہ ہو۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر محلے ہاں سفر میں مسجد ہے، ایک گاڑی ابھی پہنچی ہو، جماعت پڑھ کے نکل رہے، ہم پہنچ گئے، ہم اپنی جماعت کریں، تو وہاں چاہے 1000 جماعت ہوتی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر اسی مسجد میں جماعت کرنی بھی پڑے تو جس جگہ پہلی جماعت ہوئی ہے وہاں نہ کریں، وہاں سے ہٹ جائیں، دوسری جگہ کھڑے ہو جائیں۔ کہتے جی کہ سفر جو ہے میرا بھائی یاد رکھو، ایک ہے جمع بین الصلاتین سفر میں کہ 2 نمازوں کو جمع کرنا، کیا معنی؟ ظہر عصر اور مغرب اور عشاء۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھی ہے، مثلا 1:15 بجے ہماری نماز ظہر ختم ہو گئی، تو سلام پھیر کے دوسری عصر بھی اسی وقت پڑھ لیں، تو اس کو وہ کہتے ہیں جمع بین الصلاتین۔ یاد رکھیں، اچھی طرح سمجھیں کہ ہم نے ظہر پڑھی اپنے اول وقت میں، پھر اپنے عصر بھی پڑھی۔ ان کے نزدیک یہ جائز، اس کو جمع جیسے عرفات میں جمع تقدیم ہے، مزدلفہ میں جمع تاخیر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو جمع ہو ہی نہ، اپنے اپنے وقت میں پڑھو۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نماز کا وقت جو ہے معین ہے، موقوت ہے، تو جب اللہ کی طرف سے تعیین وقت ہے تو اشتراک کیسے ہوگا؟ اب وہ فرماتے ہیں کہ جمع کی ایک صورت ہے کہ نماز بھی اپنے اپنے وقت میں ہو اور جمع بھی ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ ظہر کی نماز آپ پڑھیں 3 بجے، آپ کے نماز پڑھتے پڑھتے 3:15 بھی ہو جائیں گے، 3:30 بھی ہو جائیں گے، عصر کا وقت آ گیا، عصر کا اول وقت آ گیا، ظہر کا آخر وقت آ گیا۔ ظہر پڑھی آپ نے آخر میں اور عصر پڑھی اول وقت میں، اپنے اپنے وقت میں بھی ہو گئی اور دونوں جمع بھی ہو گئی، تو جمع بین الصلاتین بھی ہو گئی۔ اور اس کی دلیل بھی ہے کہ ایک حدیث مبارک ہے کہ صحابہ نے حضور سے عرض کیا سفر کی حالت میں کہ یا رسول اللہ الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم، آگے چلو۔ پھر صبر کرتے 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 پھر صحابہ نے یاد دلایا یا رسول اللہ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے الصلاۃ امامکم، آگے چلو، چلاؤ قافلہ بھی۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ 2 منٹ کے بعد وہ پوچھتے تھے، آخر وقت تو دیتے تھے نا۔ پھر آئے صحابہ کافی دیر کے بعد، یا رسول اللہ الصلاۃ امامکم، اور آگے چلو۔ تو آپ نے ظہر کو آخر وقت میں پڑھا اور عصر کو اول وقت میں پڑھا، تو حدیث مبارک بھی موجود ہے۔ تو جب حدیث بھی ہو، قرآن کی آیت بھی نہ ٹوٹے۔ اب یہ ہماری قسمت ہے بھائی کہ امام ابو حنیفہ اگر 4 حدیثوں پہ عمل کرے کہتے ہیں حدیث نہیں مانتا، اور یہ ایک پہ کریں تو یہ پکے حدیث ماننے والے ہیں۔ اس کا کیا علاج؟ کوئی علاج ہو تو اللہ ہدایت دے، اور تو کچھ نہیں۔ دیکھو نا مثلا فاتحہ کا مسئلہ ہے، ایک ہی حدیث ہے نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحہ، کہ نماز فاتحہ کے بغیر، وہ اسی ایک حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحہ، کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اچھا امام حنیفہ کا قصور دیکھو، وہ کہتے ہیں یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور یہ حدیث مسلم میں ہے، ابھی مشاشری راوی ہے کہ حضور نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ کرو، یہ حدیث ہے۔ تو اب اس پہ عمل کون کرے گا؟ اسی طرح یہ بھی حدیث ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہو، امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کا پڑھنا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اچھا یہ بھی حدیث ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس آدمی کو رکوع مل گیا اس کو رکعت، اب رکوع میں تو نہیں فاتحہ پڑھ رہا، تو یہ بھی حدیث ہے۔ تو اگر امام ابو حنیفہ 4 حدیثوں پہ عمل کرے تو وہ غریب کہتے ہیں دیکھو جی حدیث پہ عمل نہیں کرتا تو اپنی بات پہ عمل کرتا ہے جی، وہ تو جی کہتا ہے کہ میرے قول پہ عمل کرو، نبی کے قول پہ عمل۔ وہ خدا کے بندے جو نبی کے مقابلے پہ قول لائے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، امام کیسے بن گیا؟ کوئی عقل کرو۔
اللہ نے عقل دیا ہے یا اللہ کی ناراضگی آئی ہے؟ عقل اللہ نے چھین لیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب ہمارے آنکھوں پہ ہے، یہ تو مطلق حدیث ہے، اس میں تو نماز یا مقتدی کا ذکر ہی نہیں۔ اور جہاں حضور نماز سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بیٹا سمجھ لو، امام اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی، اذا رکع جب رکوع کرے تم بھی، اذا سجد جب سجدہ کرے تم بھی۔ اب سکھا رہے ہیں مقتدی کا کام کیا ہے اور امام کا کام، اور فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب وہ پڑھے تو تم۔ تو اب پڑھنا کس کا وظیفہ حضور بتلا رہے ہیں؟ امام کا بتلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سارے پڑھنا شروع کر دو، جب وہ پڑھے تم بھی پڑھو، جب وہ پڑھے تو تم چپ کرو۔ تو اب دیکھیں یہ بھی حدیث، اور یہ حدیث ہے جس میں مقتدی کو حضور نماز سکھا رہے ہیں، وہاں تو مقتدی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ تو اگر امام نے پڑھ لی تو گویا اچھا 1 منٹ کے لیے، ماشاءاللہ آپ بھی سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر امام ظہر کی نماز میں سورت سجدہ کی تلاوت کر لے، آیت سجدہ آ جائے اور امام سجدہ تلاوت کرے، ہم مقتدی کھڑے رہیں گے یا ہم بھی کریں گے؟ ہاں جی بھائی نہیں، آپ مسئلہ بتاؤ نا، ماشاءاللہ آپ کوئی کم ہے بھائی۔ اگر امام نے ظہر میں یا عصر میں ایسی صورت پڑھ لی جس میں سجدہ آ گیا تو امام سجدہ تلاوت کرے گا کہ نہیں؟ ہم نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، ہم کیوں کریں بھائی؟ ہم نے نہ قرآن سنا نہ پڑھا تو ہم کیوں کریں سجدہ تلاوت؟ معلوم ہوا کہ امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے۔ اچھا اگر امام سے غلطی ہو جائے، اس نے واجب چھوڑ دیا، امام سجدہ صاحب کرے گا، ہم کریں گے؟ ہم اکڑے کے بیٹھے رہیں گے؟ ہاں جی، وہ ہم نے تو غلطی نہیں کی، ہم کیوں کریں؟ ہم نے غلطی ہی نہیں کی تو ہم سجدہ صاحب کیوں کریں؟ تو غلطی کس نے کی؟ تو مانا ہوا اس کی غلطی ہماری غلطی ہو گئی، غلطی ہماری ہو جاتی ہے، پڑھنا ہمارا نہیں ہوتا۔ اچھی بات ہے بھائی، جو 4 حدیثوں پہ عمل کرے۔ اچھا کہتے ہیں جی تم تو اہل سنت ہو، تو نبی نے لقب دیا ہے علیکم سنتی، حضور نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو۔ اسی طرح حضور نے حکم دیا علیکم بالجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، تو یہ لفظ تو اللہ کے نبی نے رکھا ہے۔ عجیب بات، کہتے ہیں جی وہ تراویح میں دیکھو نا، تم نبی کی بات نہیں مانتے، عمر کی مانتے ہو۔ معلوم ایسی ہوتا ہے جیسے عمر ان کا بھتیجا لگتا ہو، ایسے نام لیں گے نا، عمر کی بات، اے عمر، اور خوف خدا کرو۔ عمر تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ عمر کو بھی نبی بنا۔ وہ اتنا چھوٹا آدمی ہے جس کو ایسے نام لو، او جی عمر، او جی صحابی کی بات ہے نا، نبی کی بات تو نہیں ہے۔ خدا کا خوف کیا کرو، صحابی کبھی جرأت کر سکتا ہے کہ نبی کے خلاف بات کرے؟ کچھ عقل کیا کرو۔ پھر جتنی حدیثیں ہمیں پہنچی ہیں صحابہ نے تو پہنچائی ہیں، اور کس نے ہمیں حدیثیں پہنچائی ہیں؟ اور حضرت عمر کا عمل جو ہے وہ میرے نبی نے کہا ہے علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو کس نے سنت قرار دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے قرار دیا۔ حضور نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اقتدا کرنی ہے تو ابی بکر عمر کی اقتدا کرو۔ اگر ہم نے کوئی مسئلہ حضرت عمر کا لے لیا تمہیں کیوں تکلیف ہے بھائی؟ اس لیے خدا سے دعا کرو اللہ حضور کی امت کو اکٹھا کر دے، دل سے دعا کرو یہ اللہ سارے جھگڑے ختم فرما دے۔ یا الہ العالمین حضور کی امت پہ رحم فرما۔ ہم اسی طرح ایک دوسرے پہ لڑتے رہیں گے اور دشمن مارتے رہیں گے۔ یاد رکھیں جب اسپین گرناتا تم سے چھینا جا رہا تھا، مولوی مناظرے کر رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ اچھا پھر بات ہو رہی تھی کوے کی قسمیں کتنی ہیں، وہ ملک کافروں نے چھین لیا۔ ہم آج بھی اسی حال میں مبتلا ہیں کہ ہماری کتابیں، ہماری کلمیں،
ہمارا مطالعہ، ہمارے مضمون، ہماری اخباریں صرف ایک دوسرے کے خلاف ظاہر کر رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے، اور کیا کہہ سکتے۔ کہتے جی کہ حضرت شیخ زکریا نے جو کتاب لکھی ہے فضائل اعمال، اس پہ اعتراض کرتے ہیں، بھائی خدا کے بندے، لوگ تو قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، اگر ان کی کتاب پہ اعتراض کر دیا تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ لوگ منکر حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے۔ لوگوں نے بخاری، امام بخاری جیسے بندے کی کتاب پہ اعتراض کیے ہیں۔ کیا اعتراض تو ہوتا ہے، جب پھل ہوگا تو پتھر تو لگے گا، جب پھل نہیں ہوگا تو پتھر نہیں لگے گا۔ کیا کریں؟ دیکھیں نا، کسی درخت پہ آم نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، کون پتھر مارے؟ کچھ ہوگا تو مارو گے نا۔ پتھر اسی کو مارتے ہیں لوگ جس کو اللہ نے عزت دی۔ تو باقی یاد یہ ہے۔ اچھا، تم جتنے اعتراض کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ وہ کتاب کتنی پڑھی جاتی ہے دنیا میں؟ کوئی ملک نہیں جہاں ان کی کتاب نہ ہو، اور 13 زبانوں میں ترجمے ہو گئے، اللہ کے یہاں ویسے قبول ہو گئی۔ اچھا، باقی رہا اعتراضی حدیث ضعیف ہے، تو ٹھنڈے دل سے کتاب پڑھ کے یہ دیکھا کرو کہ مولا صاحب نے کوئی حوالہ تو نہیں دیا کہ یہ حدیث یا یہ واقعہ میں نے کہاں سے لیا ہے۔ اگر حوالہ موجود ہے تو اصل کو پکڑو نا، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ جی ضعیف حدیثیں نقل کرتے ہیں، تو جی ترمذی شریف میں جتنی ضعیف حدیثیں ہیں تم نکال دو، نسائی میں جتنی ضعیف ہے نکال دو، جتنی غریب ہے نکال دو، ہم پھر ان کے مولویوں کو بھی منت کریں گے بھی تم بھی نکال دو۔ اللہ کے بندے، علم حدیث بڑا علم ہے، دعا کرو اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے سمجھنے کی توفیق۔ ایک جگہ یاد رکھو، حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن جو متن ہے وہ صحیح کے اندر موجود ہے۔ یہ ضعف آیا ہے کہ ایک راوی اس کے اندر ضعیف آ گیا، لیکن جو اصل بات ہے وہ تو دوسری جگہ موجود ہے۔ اچھا، کبھی ضعیف روایت ہوتی ہے وَلَهُ طُرُقٌ مُتَعَدَّدَةٌ، لیکن اس کی اسناد کے طرق زیادہ ہوتے ہیں، يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا، ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں تو درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے۔ بعض حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن تعامل امت کی وجہ سے طاقت مل جاتی ہے کہ صحابہ نے بھی اسی پہ عمل کیا، تابعین نے بھی اسی پہ عمل کیا، تبع تابعین نے بھی اسی پہ عمل کیا، اور آج تک عمل ہو رہا۔ ایسے گھر بیٹھ کے پتھر نہ مارا کرو۔ جو بزرگ فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے، اور جو زندہ ہیں اللہ ہدایت۔ عورت اگر نقاب لگا کے نماز پڑھے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن شریعت پابند نہیں کرتی اس کو نماز میں نقاب لگانے کی۔ نماز کی حالت میں چہرہ کھول سکتی ہے، دونوں ہاتھ بھی کھول سکتی ہے، پاؤں بھی کھول سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کیا کریں گے آپ؟ نہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کیا کر لیں گے آپ؟ بیت اللحم میں پیدا ہوئے، مسجد اقصیٰ کے قریب وہ جگہ ہے۔ بیت المقدس جو ہے نا وہاں جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں بیت اللحم، وہی حضرت پیدا، میں گیا تھا وہاں۔ ہماری مقدر میں ہوتا ہے، قسمت ہوتی ہے، حالانکہ میں چھوٹا تھا، وہ میں گیا دیکھنے بھی، چلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، وہاں گیا ایک پادری ٹکر گیا، تم کون ہو؟ میں نے کہا مسلمان ہوں، اور کون ہوں؟ انہوں نے جناب مناظرہ شروع کر دیا۔ ہم بھی بلوچ تھے، نوجوانی تھی، جنون تھا اس وقت، اب تو خود بخود ٹھنڈا ہو گیا نا ہر چیز، تو ہم بھی شروع ہو گئے۔ 1.5 گھنٹہ ایک دوسرے کو، اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں تمہیں ناشتہ کراتا ہوں، تم نے باتیں بڑی اچھی کی ہیں، میں مانتا تو نہیں لیکن تمہاری باتوں میں وزن ہے۔ میں نے کہا کہ چائے پلا کے کوئی اور حرکت نہ کر دے۔ انہوں نے کہا بس فی امان اللہ، ماشاء اللہ تمہارا بڑا شکریہ، تم نے آتے ہوئے مہمان نوازی کی، بدبخت میں تمہارے نبی کی جائے پیدائش دیکھنے آ رہا ہوں تو میری احترام کرتے، بجائے اس کے میرے ساتھ تم نے جھگڑا شروع کر دیا۔ اچھے آدمی ہو۔ کہتا جی تم ہم لوگوں کو تو مدینے آنے نہیں دیتے نبی کی جگہ پر، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا تم ناسا میں مجھے آنے دو گے؟
تم اگر فوجی کیمپ میں نہیں آنے دیتے ہو تو مانا ہے کہ تمہیں حق ہے، تو اللہ کو حق نہیں ہے کہ جو پلید لوگ ہیں نہ آئے میرے گھر میں؟ تم اگر اپنے ایریا کہہ سکتے ہو جی یہ ممنوع علاقہ ہے، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے لیے کوئی ممنوع علاقہ نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے، ان کا یہ تو ہے، تو ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور بندہ کوئی نہیں تھا، اب اپنا خاوند کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دی، بیوی کہتی ہے اس نے طلاق دی ہے، تحقیق یہ کر لو کہ دونوں میں جھوٹ بولنے والا کون ہے؟ پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا تو ٹھیک کہتا ہے، اور پتہ ہو کہ حضرت کی عادت ہی مبارک ہے، روز طلاق دیتے ہیں، روز پھر جاتے ہیں، تو پھر بیوی ٹھیک کہتی ہے۔ اب حلال حرام کا مسئلہ ہے، بس ہو گئی طلاق۔ کہتے جی عورتوں کے لیے بھی آپ کا بیان ہونا چاہیے، یہ مرد تو ہضم کر لیں، وہ کیسٹ لے کے گھر میں سنیں آرام سے بیٹھ کے۔ حضور پاک کی قبر مبارک پہ، روضہ مبارک پہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں حضور سنتے، صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی کہ جب مجھ پہ سلام کہا جاتا ہے میں جواب بھی دیتا ہوں۔ دو عمریں کر لی ہیں اور بھی کریں، نفلی عبادت ہے، کرو مرضی نہ کرو مرضی، لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرنا افضل ہے۔ میرا ایک دوست ہے وہ قادیانی ہے، لیکن وہ مکے میں بھی آ جاتا ہے، وہ پاسپورٹوں میں تو نہیں لکھتے نا بدبخت کہ ہم قادیانی ہیں، اگر آپ جانتے ہیں تو آپ یہاں کی حکومت کو اطلاع کر دیں، انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے، لیکن شرط ہے وہ مکے میں پکڑا جائے، باہر تو رہ سکتا ہے۔ مسیح دجال کا قرآن سے کوئی ثبوت ہے؟ بالکل، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو بات حضور کہیں مان لو، جو حضور نہ کہیں روکے من۔ تو حضور نے ہمیں دجال کی خبر دی تو گویا قرآن کی خبر ہے نا، ما ینطق عن الہوی ان هو الا، اللہ کے نبی نے خبر دی، وحی ہے، وہ وحی خفی ہے، یہ وحی جلی ہے۔ اگر ایسے مسئلے پوچھو گے نا پھر 4 رکعت عشاء مجھے قرآن سے دکھا دو، 4 رکعت عشاء لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ عشاء کی 4 پڑھو، مغرب کی 3 پڑھو۔ یہاں نبی کی مان رہے ہو تو وہاں بھی حیا کر کے نبی کی مان لو۔ برزخ کی زندگی کا قرآن سے ثبوت ہے، بالکل ثبوت ہے برزخ کی زندگی کا۔ اللہ جو فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو جنت میں تو آپ بھی زندہ ہوں گے، میں بھی زندہ ہوگا، وہ کہاں زندہ ہے؟ دنیا سے تو مر گئے، تو عالم برزخ میں زندہ ہوئے نا، اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا عالم برزخ کا؟ بھائی قیامت میں تو آپ سب زندہ، میں بھی زندہ، شہید بھی زندہ، ہر کوئی زندہ، پھر زندہ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو معنی یہ ہے کہ موت کے بعد کا جو قیامت تک وقت ہے یہی عالم برزخ ہے۔ بینک سے قرضہ لینا جائز ہے؟ بالکل حرام، سود ہے، بغیر سود کے دیتے ہیں تو مجھے بھی لے دو۔ اگر بینک ہے کوئی ایسا جو سود نہ لے اور قرضہ دے تو مہربانی کر کے مجھے بھی بتانا، میں بھی لوں گا، اور اگر سود والا ہے تو پھر لعنت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا لینے والے پر بھی لعنت، دینے والے پر بھی لعنت، کھانے والے پر بھی لعنت، لکھنے والے پر بھی لعنت، گواہی دینے والے پر بھی لعنت۔ اگر صبح کی نماز کھڑی ہو جائیں، نماز میں مل جائیں، جب نماز پڑھ لیں بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، اسی وقت پڑھ لیں یا سورج کے بعد پڑھ لیں۔ میں نے عمرہ دوسرا کیا ہے، میں نے طواف کیا، صفا مروا کیا، لیکن دوبارہ اس طرح نہیں پھروایا، حلق نہیں کرایا، کیا کیا؟ بھائی دیکھو نا، پہلے عمرہ آپ کر چکے تھے، حلق ہو گیا، اب دوبارہ جب عمرہ کیا بال تو ہے نہیں، اگر حلق نہیں کرایا دم پڑ گئی۔
حیض والی عورت مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتی. ہجوم زیادہ ہو جائے تو خاوند اپنی بیوی کی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہے، جو بیوی بازار پھرتی ہو اس کی کنکریاں نہیں مار سکتا. یعنی چلنے پھرنے کے قابل ہے تو خود مارے، جب مرنے کا وقت ہے تو شوہر مرے. یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ ہجوم ہے. کس بات کا ہجوم ہے؟ آپ شام کو مارے کوئی ہجوم نہیں، رات کو مارے کوئی ہجوم نہیں. آپ تو جان چھڑانا چاہتے ہیں نا. کچھی کنکریاں مار دیں تو ایک شمار ہوگی، مانا یہ ہے کہ آپ نے نہیں ماری، دم پڑ گئی. کنکریاں پتھر سے نہ لگیں لیکن احاطے کے اندر چلی جائیں، ٹھیک ہے. اگر کسی نے 5 عمروں میں تھوڑے تھوڑے بال کٹائے، ایک دم دے دے. بال کٹوائے جب غلطی ایک جیسی ہو تو دم ایک پڑتی ہے. قسطوں پہ گاڑیاں خریدتے ہیں بینکوں سے، لیزنگ پہ، حرام ہے.